بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرح عوامل درس نمبر 11. النوع الرابع حروف تنصب الاسم فقط وهي 7 احرف. چوتھی قسم وہ حروف ہے جو صرف اسم کو نصب دیتے ہیں، ایک اسم کو فقط، اور وہ 7 حروف ہے. الواو بمعنی مع، پہلا حرف واو ہے جو مع کا معنی دیتا ہے، جیسے جئت و زیدن، یعنی جئت مع زیدن، میں زید کے ساتھ آیا. تو ترکیب اس دن بتا دی اس کا. وَإِنْ أُكِّدَ بِضَمِيرٍ منفصلین، یا وَإِنْ أَكَّدْتَ بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ تاکید کرو گے. وَإِنْ أَكَّدْتَ، اگر آپ تاکید کرو گے کس کو؟ اس ضمیر متصل کو، بضمیر منفصل، ضمیر منفصل کے ذریعے سے، تو جاز الرفع والنصب، یعنی جائز ہے واو کے بعد والے اسم کو عطف کر کے رفع دینا بھی، اور بمعنی مع قرار دے کر نصب دینا بھی. تو اس وقت آپ کی نیت پر موقوف ہے، آپ کس نیت سے اس واو کو پڑھ رہے ہیں. مع کے معنی دینے والے واو کی نیت سے پڑھ رہے ہیں تو وزیدن پڑھو، اور کا معنی دینے والے واو کی نیت سے پڑھ رہے تو وزیدن پڑھو. بس وہ متکلم بات کرنے والے کی نیت پر موقوف ہے. جاز الرفع والنصب، تو واو کے بعد والے اسم کو رفع دے کر پڑھنا بھی جائز ہے، عاطفہ قرار دے کر، واو اور کا معنی دے گا. والنصب، اور نصب دے کر مفعول مع قرار دے کر نصب پڑھنا بھی جائز ہے، واو کو بمعنی مع قرار دے کر. کب؟ جب ضمیر متصل کے لیے منفصل کی تاکید لائے تو، ورنہ نہیں، ورنہ فقط مع. تاکید لائے تو آپ کی مرضی ہے، دل چاہے مع کا معنی میں لے لو، دل چاہے اور کے معنی میں لے لو. نحو جئت انا، تو کے لیے تاکید کیا ہے؟ آقا انا ہے. بچے ختم ہو کے جو نا پورا سارا جو لکھا ہے وہ سب فضول ہو جائے. خوب، بس آج آپ نے یاد کرنا ہے جئتو کی تاکید، تو کی تاکید کیا ہے؟ انا. نا کی تاکید کیا ہے؟ نحنو. اب شروع سے گردان کروا یہ شہزاد. جاء ایک ہوا اندر ہے، اس کی تاکید کے ایک ہوا باہر لاؤ. جاء ہوا، جاء ہما، جاؤ ہم، آفرین. جاءت ہیا، جاءتا ہما، جئنا ہن، جئتا انت، جئتما انتما، جئتم انتم، جئتی انتی، جئتما انتما، جئتنا انتنا، جئتو انا، جئنا نحنو. یہ فعل ماضی کی مثال. فعل مضارع میں بھی یہ قاعدہ چلے گا، اس نے ماضی کی مثال دی ہے، اب مضارع بھی دے سکتے ہیں. یضرب ہوا، یضربانی ہما، یضربون ہم، تضرب ہیا، تضربانی ہما، یضربنا ہن، تضرب انتا، تضربانی انتما، تضربون انتم، تضربین انتی،
تضربان انتما تضربونا تضربنا تضربنا انتنا اضربو انا نضربو نحنو. جہاد کے لیے بھی یہی تاکید لانا ہے بس، ہو بہو مضارع کے لیے بھی یہی، ماضی کے لیے بھی یہی. بس اگر کوئی کہے جاؤ وزیدن پڑھنا ہے یا وزیدن پڑھنا ہے، تاکید نہیں لائے نا، کیا پڑھنا ہے؟ جاؤ وزیدن پڑھنا ہے. اگر جاؤ ہم پڑھے تو وزیدن بھی پڑھ سکتے ہیں، وزیدن بھی پڑھ سکتے ہیں. جئتا جئتا وزیدن یا دن، تاکید لائی یہاں پر، بس وزیدن پڑھو. جئتا انتا وزیدن اور دن، سمجھ میں آگیا نہیں؟ بس ضمیر متصل کے فوراً بعد بغیر کسی تاکید کے واو آئے تو وزیدن پڑھنا واجب ہے. اگر تاکید کے بعد واو آئے تو دو وجہ جائز ہے. بس یہ فقط یہ ایک مثال پہ نہیں ہے، پوری 14 مثال ماضی معلوم کے اور مضارع معلوم، مضارع مجہول، ماضی مجہول سب میں یہ قاعدہ جاری ہے. وَإِنْ أَكَّدْتَ بِضَمِيرٍ مُنْفَصِلٍ جَازَ الرَّفْعُ وَالنَّصْبُ نحو جئت أنا وزيد وجئت أنا وزيدا. وَإِلَّا یعنی اگر ضمیر منفصل کی تاکید نہ لائے تو تعین النصب، تو واو کے بعد اسم کو نصب دینا معین ہے، نصب دینا لازم ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. کما مرہ جیسے کہ اوپر جئت وزیدن، یہاں پر چونکہ انا کی تاکید نہیں لایا ہے اس لیے وزیدن پڑھنا جائز نہیں ہے. یہ ختم ہو گیا. وَمِنْهَا إِلَّا، وہ حروف جو صرف ایک اسم کو نصب دیتا ہے ان میں سے ایک الا ہے. الا آتے کس کے لیے؟ للاستثناء کے لیے. استثناء کا معنی حرف جر کے آخر میں حاشا علی خدا کے بیس میں آپ پڑھ چکے، وہی معنی ہے استثناء، یعنی ما قبل سے ما بعد کو نکال دینا. جس ما قبل میں یہ نکالا ہوا اسم بھی شامل تھا اس کا غیر بھی شامل تھا. ابھی آپ نے الا لا کر، حاشا لا کر، ادا لا کر، لیسا لا کر، لا یکون لا کر نکال دیا. ابھی یہاں پر الا کی مثال دے رہے ہیں چونکہ ہماری بیس حرف کے بارے میں ہے. تو یہ وَمِنْهَا إِلَّا لِلْإِسْتِثْنَاءِ، استثناء کبھی کلام مثبت میں ہوتا ہے، کبھی کلام غیر مثبت میں ہوتا ہے. کلام مثبت وہ کلام ہے جس کے شروع میں نفی، نہی، استفہام یہ تین نہ ہو. نفی، نہی، استفہام. بس اللہ سے پہلے والے کلام میں نفی بھی نہ ہو، نہی بھی نہ ہو، استفہام بھی نہ ہو، اس کو کلام موجب کہا جاتا ہے. اگر ان تین میں سے کوئی ایک ہو تو کلام غیر موجب کہا جاتا ہے. یہ یاد رکھو. نحو، پس کلام موجب میں نصب دینا واجب ہے، اما کلام غیر موجب میں دو راستہ کھلا ہے. دل چاہے نصب دے دو، دل چاہے بدل قرار دے کر رفع یا جر دے دو، جو بھی دینا ہے. نحو جاءنی القوم، میرے پاس قوم آئی، الا زیدن، سوائے زید کے. یہ ختم ہو گیا. بس زیدن پڑھنا ہے. یہاں پر الا نے زیدن کو نصب دیا ہے. بس زیدن کو کس نے نصب دیا لے آغائی سعید؟ احسن. زیدن کا عامل کون ہے؟ اللہ ہے، جو نصب دے گا وہی عامل ہوگا. اما دوسری صورت وَإِن كَانَ فِي كَلَامٍ غَيْرِ مُوجَبٍ، اگر اللہ کلام غیر موجب میں ہو، یعنی اللہ سے پہلے یا نفی یا نہیں یا استفہام میں سے کوئی ایک ہو.
تو پھر اللہ کے بعد والے اسم میں جاز الرفع والنصب، بدل قرار دے کر رفع دینا بھی جائز ہے، مستثنا قرار دے کر نصب دینا بھی جائز ہے۔ پس رفع دو گئی، اس کا نام کیا ہے؟ بدل، اور نصب دو گئی، اس کا نام کیا ہے؟ مستثنا۔ لیکن بہتر کون سا ہے؟ تو صاحب کتاب کہتے ہیں لیکن البدل افصح، لیکن بدل لینا کلام فصیح کے مطابق ہے، یہ فصیح ہے، یعنی کثیر الاستعمال ہے، عربی زبان میں زیادہ استعمال ہونے والی ترکیب کو فصیح کہا جاتا ہے۔ جیسے اردو فصیح ہے، ایک اردو دیہاتی ہے، عربی میں ایسا ہے، ایک عربی فصیح ہے، ایک عربی دیہاتی ہے، دور دراز کے لوگ پڑھتے، بس شہر کے لوگ نہیں پڑھتے، اس کو غیر فصیح کہا جاتا ہے۔ ہو بدل انشاءاللہ آپ ہدایت میں تفصیل سے اس بیس پڑھ کو میں ابھی بتاؤں گا۔ بدل توابی میں سے ایک ہے، یعنی کیا مقصد؟ یعنی بدل ایک شخص کے دو نام لائے جاتے ہیں۔ آپ میرے پاس زید آیا، آپ کا بھائی، آپ کا بھائی سے مراد کون ہے؟ زید سے مراد کون ہے؟ وہی آپ کا بھائی ہے، ایک ہی چیز ہے نا، لیکن دو نام استعمال کیا، ایک زیدون، ایک اخو کا ہے نا آپ کا بھائی، تو دوسرے اسم کو بدل کہا جاتا ہے۔ بس اتنا یاد رکھو، ایک شخص کی طرح ایک شخص کے لیے دو نام استعمال کرتے ہیں، نہیں بھائی کے وقت دو نام استعمال کرتے ہیں۔ جاءنی زید اخوک، میرے پاس زید جو آپ کا بھائی ہے وہ آیا، تو یہاں پر اخوک جو کہ دوسرا لفظ ہے اس کو زید کے لیے بدل قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ بس ابھی آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے، ایک شخص کے لیے دو نام استعمال ہوتے ہیں ایک ہی کلام میں، بعد والے اسم کو بدل، پہلے والے اسم کو مبدل منہو کہا جاتا ہے۔ ہاں یہ اردو میں بھی ہوتا ہے، میرے پاس آپ کا بھائی زید آیا تھا، تو یہاں پر آپ کا بھائی ہو گیا مبدل منہو، زید ہو گیا بدل، خلاصہ جو بعد میں آتے اس کو بدل کہلاتے ہیں۔ تو بدل کی پھر چار قسمیں ہیں، وہ انشاءاللہ ہدایت میں۔ لیکن البدلہ، لیکن اللہ کے بعد والے کو اللہ سے پہلے والے اسم کے لیے بدل لینا افصح، یہ زیادہ فصیح ہے۔ اب دیکھو یہاں پر بدل بعض، چلو یہ چونکہ یہ آیت بھی بدل بعض کی مثال ہے اس لیے میں بدل بعض کو سمجھاتا ہوں۔ پھر بدل کی چار قسمیں ہیں، ان میں سے ایک بدل کل من الکل ہے، کل من الکل اسے کہا جاتا ہے، دوسرے لفظ کا معنی پورے کا پورا پہلے لفظ کا معنی ہے، نہ ایک ذرہ کم نہ ایک ذرہ زیادہ۔ جیسے آپ کا بھائی اور زید میں کوئی فرق ہے؟ زید بھی پورا جسم پہ دلالت کرتا ہے، آپ کا بھائی بھی پورے جسم پہ دلالت کرتا ہے۔ کبھی ہوتا ہے بعد والا پہلے والے کے کچھ حصے پر دلالت کرتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے بدل بعض، یعنی بعض کا بدل ہے، یہ کل کا بدل نہیں ہے۔ جیسے ضربت زیداً رأسہ، میں نے زید کو مارا، یعنی اس کے سر پہ مارا، تو سر تو کل بدن تو نہیں ہے، بدن کا کچھ حصہ ہے، بس یہاں پر رأسہ زید کے لیے آگئے ثقلین، ذوالقرنین دوبارہ بتا رہا تھا، تو آگئے ثقلین، زید کے لیے کیا ہے؟ کچھ حصہ ہے، زید کا کچھ حصہ۔ قوم میں ہوتے 100 نفر فرض کریں، تو ساری قوم تو آپ کے پاس نہیں آئی ہے، کچھ آ گئے ہیں، آپ کہتے ہیں جاءنی القوم اکثرہم، میرے پاس قوم کے اکثر لوگ آ گئے ہیں، یہ اکثرہم کل قوم ہے، کل قوم تو 100 ہے، اب آپ کے پاس آ گئے 80،
اکثر آ گئے، یعنی 20% نہیں آئے، 80% آ گئے، تو یہ 80% بھی اس کا کچھ حصہ ہے نا، پورا تو نہیں ہے، اس کو بدل بعض کہا جاتا ہے۔ ساری آئے تو یہ بدل کل، آفرین، ساری آئے تو بدل کل۔ اما کچھ لوگ آ گئے، حالانکہ کچھ ممکن ہے زیادہ ہو، ممکن ہے کم ہو، ممکن ہے آدھا آدھا ہو، ان تینوں صورتوں میں بدل بعض کا جاتا ہے۔ اب اس آیت میں بدل بعض کی مثالیں، ما فعلوه الا قلیل و الا قلیلا۔ اس آیت کا معنی سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر تھوڑا بتانا پڑے گا۔ وہ طالوت اور جالوت کی جو جنگ ہے جو قرآن میں ذکر ہوا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں، تو طالوت نے اپنے لشکر، وہ طالوت جو ہے نا اس کا نمائندہ تھا حضرت داؤد کا، طالوت نے اپنے لشکر سے کہا ادھر سے جو بزرگ ہے تو آگے ایک چشمہ آئے گا، اس چشمے سے کوئی پیٹ بھر کے پانی نہیں پینا، بس ایک چلو پی لو، اس سے زیادہ نہ پیو۔ وہ چلے گئے لشکر، چشمے پر پہنچ گئے تو سب ٹوٹ پڑ گئے، جتنا ہو سکا پیا، سوائے کچھ لوگوں نے طالوت کے دستور کے مطابق ایک چلو پیا اور نہیں پیا۔ آگے جا کے اس کے اکثر لشکر جنہوں نے پیٹ بھر کے پانی پیا تھا سب بزدل ہو گئے، اور یہ جالوت سے لڑنا ہے بہت خطرناک ہے، ہم تو نہیں لڑ سکتے، سارے ہو گئے بزدل۔ یہ اسی کے بارے میں ہے، ما فعلوہ، طالوت کے دستور کو انجام نہیں دیا، الا قلیل، مگر بہت کم فوجیوں نے، ہاں سارے فوج پیٹ بھر کے پانی پی لیا، سوائے چند افراد نے پیٹ بھر کے پانی نہیں پیا، انہوں نے وہیں چلو بھر ایک غرفتن الا غرفتن، ایک چلو پانی پیے بہت۔ تو یہاں پر قلیل پڑھے تو بدل ہے، کس کے لیے؟ واو کے لیے۔ ما فعلو، وہ لشکر نے نہیں انجام دیا، ہو طالوت کے دستور کو انجام نہیں دیا، الا انجام دیا کچھ لوگوں نے۔ تو یہ کچھ لوگ کس کے لیے بدل ہیں؟ واو کے لیے بدل ہے، فاعل سے بدل ہے نا، تو فاعل کے اعراب کیا ہوتا ہے؟ مرفوع، تو فاعل کو جو مبدل منہ کا اعراب ہوگا بدل کو بھی وہی اعراب ملے گا۔ تو یہاں پر قلیل پڑھے گا تو بدل ہے، آپ سے پوچھے کس کے لیے بدل ہے، کہ واو کے لیے، لیکن ہمیں سکھاتے وقت غلط سکھایا تھا، اس آیت کا ترجمہ ہی غلط سکھایا تھا، لہٰذا آپ اس غلطی میں نہیں پڑھو، ہمیں یہ سکھایا تھا اگر قلیل پڑھے تو یہ واو کے لیے بدل ہے، اگر قلیلاً پڑھے تو ہو کے لیے بدل ہے، بالکل احمقانہ کام ہے۔ قلیل پڑھے تو واو کے لیے بدل ہے، قلیلاً پڑھے تو واو سے استثناء ہے، نہ کہ ہو کے لیے بدل ہے، واو سے مستثنیٰ ہے، پس واو کو مستثنیٰ منہو بناتے ہو اور قلیلاً کو مستثنیٰ تو قلیلاً پڑھو، اگر واو کو مبدل منہو بناتے ہو اور قلیل کو بدل تو قلیل پڑھو۔ یہ ہو سے کوئی ربط، اور ہو تو وہ دستور ہے، دستور سے کسی انسان کو استثناء کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ خوب، وَمِنْهَا، شاید مثال سمجھ میں کیا اس آیت کا؟ آسن، وَمِنْهَا یا، جیسے یا عبداللہ، وَآیا، جیسے آیا عبداللہ، سب کا اردو ترجمہ ہے اے عبداللہ، ارے عبداللہ، یہ وَحَيَا نَحُو حَيَا عبداللہ، وَأَيْ نَحُو اے عبداللہ، وَالْحَمْزَةُ الْمَفْتُوحَةُ نَحُو عبداللہ، عبداللہ، ان سب نے عبداللہ کو نصب دیا ہے،
پورے 5 حروف نے عبداللہ کو نصب دیا ہے. خوب، منادا ان حروف کے بعد میں آنے والے اسم کو اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ منادا. پکارنے والے کو منادی، ان حروف کو حروف ندا. پس پکارنے والا منادی، جس کو پکارا گیا ہے منادا، اور جس حرف کے ذریعے پکارا گیا ہے حروف ندا. تو کہتے ہیں حروف ندا کس منادا کو نصب دے سکتے ہیں؟ 3 قسم کے منادا کو نصب دے سکتے ہیں. نمبر 1، وہ منادا مضاف ہو، جیسے عبد مضاف، اللہ مضاف الیہ ہے. رسول اللہ، یا رسول اللہ پڑھے، یا رسول اللہ پڑھے، یا رسول اللہ، رسول مضاف ہے، اللہ مضاف الیہ ہے. بس نمبر 1 مضاف ہو. نمبر 2 شبہ مضاف ہو. شبہ مضاف سے مراد کیا ہے؟ شبہ مضاف سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ اسم جو اپنے ماں باپ کو رفع دے، یا اپنے ماں باپ کو نصب دے، یا اپنے ماں باپ موجود حرف جر یا ظرف کا خود کیا بنے؟ متعلق بنے. ان بعد والا حرف جر کا متعلق یہ خود بنے، اس کو شبہ مضاف. تو شبہ مضاف کو بھی نصب دے گا. اور تیسرا نکرہ غیر مقصودہ، اندھا آدمی جو دیکھنے میں نہیں آتی، کس کو؟ وہ بھینس جا رہی ہے یا انسان جا رہا ہے، اندھا ہے نا، نہیں دیکھتا ہے. وہ کہتے بھائی کوئی پیروں کی آہٹ سنے تو وہ کرتے اے مرد میرا ہاتھ پکڑ کے ادھر روڈ پار کرو. آج ممکن کوئی بھینس ہو یا کوئی گدھا جا رہا ہو، لیکن اس کو چونکہ پتہ نہیں ہے، وہ ہر ایک کو اے مرد اے مرد کہتا ہے. وہ مرد کون سا ہے؟ یا ممکن کوئی عورت ہو، لیکن آنکھوں سے معذور ہونے کی وجہ سے اس بیچارے کو پتہ نہیں چلتا. لہٰذا جو بھی پاؤں کے ہاتھ سنے وہ خیال کرتے کوئی مرد جا رہا ہے، کہتے اے مرد. بس اس کے نزدیک کوئی خاص معین مرد سامنے مد نظر نہیں ہوتا. لہٰذا اس کو کہتے ہیں نکرہ غیر مقصودہ. جی. یا کوئی شخص گیا باتھ روم میں، پانی ختم ہو گیا، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے. آپ باہر سے کوئی آواز آ رہی، کوئی جا رہا ہے، مطلب پیروں کی آہٹ آ رہی، تو یہاں تو بھینس تو نہیں جا سکتا. آپ خیال کرتے، وہ اندر والا خیال کرتے کوئی طالب علم جا رہے، او طلبہ ہے، دروازے پانی چلانا، ممکن ہے طلبہ نہ ہو، چوکیدار ہو، چونکہ وہ دروازے کے اندر سے بند ہے، نظر نہیں آ رہا، وہ خیال کرتے کوئی طلبہ جا رہا ہے، اس کی بھی نکرہ غیر مقصودہ کہا جائے گا. بس تیسرا وہ ہوگا نکرہ غیر. 3 چیزیں: مضاف 1، شبہ مضاف 2، نکرہ غیر مقصودہ 3. ان تینوں کو نصب دے گا. اور کسی منادہ کو نصب باقی مبنی پر رفع ہوگا. اگر معرفہ ہو رفع دے گا، مبنی ہوگا رفع پر. خلاصہ وَهَذِهِ الْخَمْسَةُ لِلنِّدَاءِ، یہ 5 حروف استعمال ہوتے ہیں کسی کو پکارنے کے لیے. وَيَنْصِبْنَا، یہ اپنے ماں باپ والے اسم کو نصب دے گا. اِذَا كَانَ الْمُنَادَى مُضَافًا كَمَا عَرَفْتَ، جب منادہ مضاف ہو، جس کی مثال اوپر 5 مثالیں، ایک لفظ کو 5 بار دہرایا ہے. اے عبداللہ، یا عبداللہ وغیرہ. او مضارعا للمضاف، لہو کی ضمیر مضاف کی طرف، مضارع سے مراد مشابہ ہے یا مضاف کے ساتھ شباہت رکھتا ہو، جیسے یا خیرا من زیدن، یا طالعا جبلا، یا حسنا فعلہ. یا حسنا فعلہ، اے شخص جس کا کام اچھا ہے، جس کا کردار اچھا ہے، تو حسنا نے فعلہ کو رفع دیا ہے، بس حسنا شبہ مضاف ہے. یا طالعا جبلا، اے پہاڑ پر چڑھنے والا، تو طالعا نے جبل کو مفعول بھی بنا کر نصب دیا ہے.
اور یا خیرن من زید من حرف جر ہے، یہ خیرن اسی کا متعلق بنا ہے، بس یہ تینوں شبہ مضاف ہے، لیکن یہ ابتدائی کتاب ہے اس لیے اس بیوقوف نے ایک مثال لکھا ہے اور اس کی توضیح بھی نہیں دیا ہے شبہ مضاف کیا ہے۔ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے بڑے بڑے نحوی بیٹھے ہیں اور تو ابتدائی طلبہ کے لیے کتاب لکھی ہے، تو وضاحت کرو شبہ مضاف ہے کیا، ایسے ہی بس۔ یہ دو ہو گیا۔ او غیر معین، یا ایک غیر نکرے غیر معین، جس کو نکرے غیر مقصودہ بھی کہا جاتا ہے، بس نکرے غیر معین کو نکرے غیر مقصودہ بھی کہا جاتا ہے۔ مچھر ابھی دن کو بھی نہیں چھوڑ رہے۔ کا قول الاعمى، جیسے اندھے کا قول، یا رجلاً خذ بیدی، اے مرد میرے ہاتھ کو پکڑ لو، پکڑ لو یعنی پکڑ کے روڈ کے اس پر لے جاؤ، یا پکڑ کے فلان جگہ لے جاؤ، لہذا کوئی نہ کوئی ضرورت ہو تو پکڑے گا، ایسے تو وہ بیوقوف تو نہیں کہ خواہ مخواہ جو بھی آواز سنے پکارے۔ تو چونکہ اندھا شخص سامنے کوئی شخص نظر نہیں آتا اس کو، تو جو بھی پاؤں کی چلنے کی آواز سنائی دے، آہٹ سنائی دے، خیال کرتے کوئی مرد جا رہا ہے یہاں سے۔ پھر کہتے ہیں یہ حروف ندا آپس میں فرق کیا رکھتے ہیں؟ بعید، قریب، متوسط کے لیے کون کون سے حروف استعمال ہوں گے؟ والفرق بینہا، بینہا کی ضمیر جاتے حروف ندا کی طرف، ان حروف ندا جو کہ 5 ہیں ان کے درمیان فرق۔ ان یا اعم للمنادى البعید والمتوسط والقریبی دون اخواتها یا تہا، رات کو میں نے لکھوایا تھا، دون ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف ہوتا ہے۔ ماں باپ کو کیا دیتا ہے؟ مضاف، اور مضافر کو کیا دیتا ہے؟ او جر دیتا ہے، بندے خدا وہ لکھوایا دیکھو پڑھا نہیں دوبارہ، ہاں مضافلے کو جر دیتا ہے مضاف، اور دون ہمیشہ مضاف ہوتا ہے، دون کے بعد ہمیشہ جر دو، تو اخوات تیہا پڑھے یا تاہا پڑھے؟ تیہا، چونکہ جر ہے یہاں پر جر دینا ہے، دون اخواتہا۔ خوب، کہتے فرق ان میں یہ ہے، یا عام ہے، عام ہے نا کیا، یعنی منادائے بعید کے لیے بھی استعمال ہوگا، متوسط کے لیے بھی استعمال ہوگا، قریب کے لیے بھی استعمال ہوگا۔ اما اس کے جو باقی نظائر ہیں وہ یا تو صرف بعید، یا تو صرف متوسط، یا صرف قریب کے لیے ہے، سب کے لیے نہیں ہے۔ وَآیا وَحَیا دونوں وضعتا لنداء البعید، ان دونوں کو وضع کیے گئے ہیں دور والے شخص کو پکارنے کے لیے۔ وَأَي وضعت لنداء المتوسط، اے وضع ہوا ہے یعنی اے کو بنایا گیا ہے عرب نے متوسط درمیانے جگہ پر، جو نہ اتنا دور ہے نہ اتنا قریب ہے، درمیانی حد پر بیٹھا ہوا ہے، اس کو پکارنے کے لیے۔ والحمزۃ وضعت للقریب، اور حمزہ مفتوحہ آ وضع ہوا ہے نزدیک والے کو پکارنے کے لیے۔ یا سب کے لیے تینوں میں؟ ہاں بتا دینوں اوپر یا تینوں کے لاتے، بس یہ فرق بھی آپ نے ذہن میں یاد کرنا ہے کہ ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے، ان 5 حروف کے فرق کیا ہے، یہ یاد کرنا ہے۔ النوع الخامس کل شرح عوامل ہدایہ سیوطی سمدیہ سب میں جو مشکل بحث ہے نا وہی نوع خامس والی بحث ہے، ایک یہ بحث ہے، ایک عوامل میں وہ اسماء اعداد کی بحث ہے، باقی پانی پینے کی طرح ہے، اس لیے اس کو دقت سے پڑھو۔ النوع الخامس حروف تنصب الفعل المضارع وهي 4 أحرف ان وتسمى ان الناصبة، ان موصوف ہے، ان ناصبہ صفت ہے،
اور یہ دونوں مل کر تسمہ کے لیے مفعول ثانی ہے. مفعول اول ضمیر ہیا ہے وہ جاتی ہے ان کی طرف. وَتُسَمَّى عَنِ النَّاصِبَةَ وَتَجْعَلُ الْمُسْتَقْبِلَ فِي تَعْوِيلِ الْمَصْدَرِ وَتَخْتَصُّ يَخْتَصُّ غلط ہے وَتَخْتَصُّ بِزَمَانِ الْاِسْتِقْبَالِ نحو اريد ان تقوم ای قیامک. یہ بھی بیوقوفانہ طریقے سے لکھا ہے. طلبہ کو سمجھانے کے لیے واضح کر کے لکھنا چاہیے, ہر ایک چیز کو بیان کرنا چاہیے. ان فعل مضارع پر داخل نہیں ہوگا, ہر فعل مضارع پر ان داخل نہیں ہوگا, ہر فعل مضارع کو ان نصب نہیں دے گا, بلکہ اس فعل مضارع پہ داخل ہوگا جو زمان آئندہ کا معنی دے رہا ہو. اس کو اشارے سے سمجھایا ہے. وَتَجْعَلُ الْمُسْتَقْبِلَ نہیں لکھا ہے کہ وَتَجْعَلُ الْمُضَارِعَ, بلکہ کہا تَجْعَلُ الْمُسْتَقْبِلَ, یعنی اس مضارع پہ داخل ہو کر اس کو مصدر میں تبدیل کرے گا جو زمان آئندہ کا معنی دے رہا. ورنہ اگر مطلق مضارع پہ داخل تو تجعل المضارع کہنا چاہیے تھا, تجعل المضارع نہیں کہا, تجعل المستقبل کہا. یا پوچھو آج سینئر طلبہ سے المصطفیٰ اپنے دانشگاہ کے, دیکھتے یہ بتا سکتے ہیں یا نہیں بتا سکتے. تجعل المستقبل کیوں کہا, تجعل المضارع کہنا صحیح ہے غلط ہے, یہ پوچھو ٹھیک ہے. پھر شام کو مجھے بتا دینا کہ کیا کیا جواب آپ کو ملا ہے. وَتَجْعَلُ الْمُسْتَقْبِلَ, اور یہ فعل مستقبل کو یعنی زمان آئندہ پر دلالت کرنے والے مضارع کو قرار دے گا مصدر کی تعویل میں, یعنی مصدر بنا دے گا. دیکھنے میں فعل مستقبل ہے لیکن معنی کے لحاظ سے مصدر ہے. یہ خود کہتے وَتَخْتَصُّ بِزَمَانِ الْاِسْتِقْبَالِ, یہ بتا دیا اس نے. اور یہ ان مخصوص ہے زمان آئندہ پر, آئندہ کے ساتھ, یعنی اس مضارع کو نصب دے گا اور اس مضارع پہ داخل ہوگا جو زمان آئندہ کا معنی دے رہا. اما زمان حاضر کا معنی دے رہا ہے اس پہ ان داخل نہیں ہوگا. جی نہ, مستقبل فقط آئندہ, مضارع تو ان کے معنی دیتے ہیں. مضارع زمان حال اور استقبال دونوں پہ دلالت کرتا ہے. اما مستقبل وہی مضارع ہے جو فقط زمان استقبال کے لائے, ممکن ہے کبھی فقط زمان حال کے لئے آ جائے. نحو اريد ان تقوم ای قیامک, قیامک قیام مصدر, کاف مضاف الیہ ہے, یعنی میں چاہتا ہوں آپ اٹھیں, یعنی آپ کا اٹھنا میں چاہتا ہوں, یہ ہو جائے. میں چاہتا ہوں آپ اٹھے کا معنی کیا ہے, یعنی آپ کا اٹھ جانا, آپ کا کھڑے ہو جانا, یہ میں چاہتا ہوں. تو اريد فعل و فاعل ہے, ان تقوم تعویل مصدر ہو کر مفعول بھی ہے اريد کے لیے, ترکیب وہی ہے, دیکھو بتا دیا. دوسرا ہے ولن, لن ناصبہ, یہ بھی ہر فعل مضارع پہ داخل نہیں ہوگا, اس فعل مضارع پہ داخل ہوگا جو زمان استعمال کے معنی تھے. وَمَعْنَاهَا نَفْيُ الْمُسْتَقْبِلِ مَعَ التَّأْكِيدِ, لن کا معنی ہے مستقبل کو تاکید کے ساتھ نفی کرنا. ایک ہوتے میں کل نہیں آؤں گا, نفی ہے. ایک دفعہ کہتے میں ہرگز کل نہیں آؤں گا, میں بالکل کل نہیں آؤں گا, یہ شدت کے ساتھ, اس کو تاکید. جیسے لن یضرب زیدون, زید ہرگز نہیں مارے گا. وقالت المعتزلة للتعبید,
معتزلہ ایک فرقے کا نام ہے، وہ کہتے ہیں لن نفی ابدی کہلاتا ہے، یعنی لن اس فعل مضارع اس فعل مستقبل کو نفی کرتا ہے جو تا آخر جس کو انتہا نہیں ہے، ہمیشہ کی نفی کرنے کے لیے۔ تعبید کا معنی ہے ہمیشہ، جو ہمیشہ کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے۔ لن اضرب زیدن، یہ کب کہہ سکتے ہیں؟ جب آپ کا ارادہ یہ ہے میں نے زید کو کبھی بھی نہیں مارنا ہے، اس وقت لن اضرب کرنا۔ اب میں ایک دو دن نہیں مارنا، بعد میں دوبارہ پٹائی کرنا ہے تو اب لن اضرب نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نفی ابدی کے معنی وہاں پر نہیں ہے۔ وقالت المعتزلۃ للتعبید، معتزلہ نے کہا ہے، معتزلہ ایک فرقے کا نام ہے اہل سنت کے، انہوں نے کہا کہ للتعبید نفی ابدی کہلاتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل آیہ شریفہ قرآن مجید میں خداوند متعال نے حضرت موسیٰ کو خطاب قرار دیتے ہوئے یوں فرمایا ہے، لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ تو یہ ہمیشہ کے لیے نفی ہے یا چند دن کے لیے نفی ہے؟ ہمیشہ کے لیے۔ خدا نہ دنیا میں نظر آئے گا نہ قیامت کو نظر آئے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ خدا نظر آئے گا وہ بیوقوف ہے، ان کی کھوپڑی میں عقل نہیں ہے، بوسا ہے، بوسا۔ عقل کی جگہ پر کیا ہے؟ بوسا بھرا ہوا ہے۔ اہل سنت کے بھی سارے لوگ نہیں کہتے ہیں، ایک کیٹیگری کہتے ہیں۔ رسول اللہ کی جو ہجرت کی تھی وہاں مطلب کہ ملاقات مولا سے کرنے گئے تھے خدا سے، انہوں نے اللہ کو دیکھا تھا، وہ یہ کہتے ہیں۔ وہ بھی ایک کیٹیگری کہتا ہے، وہ یہ معتزلہ جو ہے نا، یہ بھی اہل سنت ہے، وہ نہیں کہتے کہ خدا نظر آئے گا۔ لأن دلیل ہے، لأن اللہ تعالی نفا فعل ماضی ہے رما کے وزن پر، نفا رؤیتہ بقولہ لن ترانی، وہو لا یرا، فعل مجھول پڑھو، یرا یرا نہ پڑھے، وہو لا یرا فی الدنیا ولا فی الآخرتی، والآخرتی نے ولا فی الآخرتی، لأنہ لیس فی مکان ولا فی جہت فرؤیتہ لیس ممکنا فیکون لن، یہاں پر تکون پڑھے تو بہتر ہے، فتکون لن للنفی الابدی۔ کہتے خداوند متعال نے موسیٰ سے فرمایا ہے کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، لن کے ذریعے نفی کی ہے، خود کو نظر آنے کی نفی کی ہے کہ میں کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ علم کلام میں عقائد میں ہم پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ خدا نہ دنیا میں کسی کو نظر آئے گا نہ آخرت میں کسی کو نظر آئے گا، بس خدا ہمیشہ کسی کو نظر نہیں آئے گا، کبھی بھی نظر نہیں آئے گا۔ بالکل۔ کس پیغمبر کی بات کر رہے ہیں؟ جو بھی پیغمبر آپ فرض کریں، اولو العزم ہو، معمولی پیغمبر ہو، اشرف مخلوقات پیغمبر ہو، خدا ان کو نظر نہیں آئے گا۔ نظر آ گیا تو خدا کیا ہونا؟ نظر آنے کے لیے جسم ہونا چاہیے، جگہ ہونی چاہیے، طرف معین ہو۔ اب ہم ادھر دیکھ رہے ہیں تو خدا کس طرف ہوگا؟ سامنے ہو تو نظر آئے گا نا۔ اگر خدا دائیں طرف ہو تو ہمیں سامنے نظر نہیں آئے گا، خدا بائیں طرف ہو تو ہمیں سامنے نظر نہیں آئے گا، تو بائیں طرف مڑنا پڑے گا۔ خدا نہ خدا جسم رکھتا ہے، بس جب جسم نہیں ہے خدا کے لیے کوئی جگہ مشخص نہیں ہے، بس مکان کے محتاج نہیں، وہ لا مکان ہے۔ خدا کو لا مکان کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ مکان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور خدا کسی جہت میں بھی نہیں ہے، طرف میں نہیں کہتے خدا اوپر ہے، خدا دائیں طرف ہے، خدا بائیں طرف ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ جہاد میں نہیں ہے، کوئی طرف نہیں کہہ سکتے آپ خدا کے، کیونکہ طرف اور مکان جسم محتاج ہے، اور خدا کے لیے جسم نہیں ہے تو نہ خدا کے لیے مکان ہے نہ خدا کے لیے جہاد یعنی طرف ہے۔ تو نظر آنے کے لیے کسی مکان پہ ہونا چاہیے اور کسی طرف میں ہونا چاہیے۔
خدا کسی طرح میں بھی نہیں ہے. اس کے لیے میں ایک عقلی مثال دیتا ہوں. اب خدا کے ساتھ کسی کو تشبیہ نہیں دے سکتے، لیکن سمجھنے کے لیے لامکان اور لا جہت، مفہوم ذہنی، البتہ یہ مفہوم ذہنی ہے. یہ جو علم ریاضی کے جو نتائج ہے وہ حقیقت ہے یا فضول ہے؟ 4 + 4 کتنے بنتے ہیں؟ 8 بنتے ہیں. کہاں پر 8 بنتے ہیں؟ کراچی میں یا لاہور میں؟ ہر جگہ. دائیں طرف یا بائیں طرف؟ نیچے یا اوپر؟ کوئی جگہ ہے 2 + 2 4 بننے، 4 + 4 8 بننے کے لیے کوئی جگہ معین ہے کہ لاہور میں جمع کرے تو 8 بنے گا، کراچی میں جمع کرے تو 6 بنے گا؟ یہ تو نہیں ہے. جس طرح سے مفاہیم کے کوئی زمان نہیں ہے، مکان نہیں ہے، لیکن خود ایک مفہوم حقیقت ہے. وہ تو غلط ہے چیز ہوگی. علیحدہ چیز کیا ہے؟ حقیقت ہے یا غلط ہے؟ یہ تصورات ذہنی ہے فقط. حقیقت ہے نا، بس یہ حقیقت تو ہے، بس ایک واقعیت ہے، فراٹ نہیں ہے. نظر نہ آنے والی چیزیں وہ نظر نہ، خدا بھی نظر نہیں آتے نا، اور جو نظر نہیں آتے ہیں خدا نظر آتے ہیں. تو اور چیز میں نے کب کہا خدا اسی عادت کی طرح ہے؟ میں سمجھنے کے لیے مثال دیا آپ کو. بس جس طریقے سے مفاہیم کے لیے کوئی زمان نہیں ہے، جہنم میں بھی جمع کریں 8 بنے گا، جنت الفردوس سے اعلیٰ میں جمع کرے تو بھی کیا بنے گا؟ 8. ایسا نہیں کہ 4 + 4 دنیا میں 8 بنتا ہے، قیامت کے دن 12 بنتا ہے، ایسا ہے؟ اور تو پھر تو خدا دنیا میں بھی نظر نہیں آئے گا. قیامت کو بھی دیکھنے کے لیے جسم چاہیے نہیں چاہیے؟ جنت میں جو لوگ جائیں گے ان کو کیا نظر آتا ہے؟ جسم یا غیر جسم؟ جسم ہی نظر آئے گا. خدا کے جسم ہے تو قیامت کیا نظر آئے گا؟ نظر آئے گا؟ نہیں آئے گا. کسی بھی پیغمبر کو نظر نہیں آئے گا خدا، کسی بھی امام کو بھی نظر نہیں آئے گا، اصلا کسی مخلوق کو نظر نہیں آئے گا. نظر آنے کے لیے جسم ہونا چاہیے. جسم ہونا ایک نقص ہے، ایپ ہے، ہم مجبور ہے جسم رکھتا ہے. جسم ہونا کوئی اچھی صفات نہیں ہے. اسے کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء. جسم ہوگا تو جسم ہونے میں ہمارے جیسا ہو جائے گا، پھر لیس کمثلہ یا مثل ہی ہو جائے گا. پھر خدا کی مثل ہوگا نہیں ہوگا؟ اور جسم ہونے میں ہمارے جیسا ہو گیا نا، اور باقی کام میں چلو الگ ہو گیا. جب آپ نے کہا کہ خدا کے لیے جسم ہے بس وہ ہمارے جیسے، کس میں؟ جسم ہونے میں تو ہم جیسا ہے. ایک تو وجہ ہو گئی نا. جبکہ خدا قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، یعنی کوئی بھی چیز خدا کے مانند نہیں ہے، نہ صفات میں، نہ ذات میں، نہ افعال میں، کسی بھی طریقے سے. یہ جو ہمارے قصائد جو ممبروں سے پڑھے جاتے ہیں اور ہم بھی خیال کرتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، یہ آہستہ آہستہ لے جا کر کہیں اور پہنچا دے گا ہمیں. جو کچھ خداوند متعال جانتا ہے پیغمبر جانتے ہیں؟ ہاں، جو کچھ خداوند متعال جانتا ہے ائمہ طاہرین جانتے ہیں؟ تو اشعار میں آپ کیا سنتے ہیں؟ ہاں، اس کو غور کرنا پڑے گا، توجہ دلانا پڑے گا. یہ شعراء کوئی بڑا عالم دین علم کلام کے ماہر نہیں ہوتے. یہ وہیں کچھ اردو کتابیں پڑھ کے نظم بناتے اور شعر بناتے ہیں، اور چونکہ وزن اور قافیہ اور وہ تمام چیزیں ہمارے احساسات کے مطابق لگتے ہیں تو ہم کہتے واہ واہ کیا فضائل تو نے شعر میں بیان کیا. اندر جب مرے گا تو کیا موچڑیں کھائے گا تو یہ تو پتہ نہیں ہے. خدا کو چھوٹا دکھا کے کوئی کسی کی فضیلت بیان نہیں کر سکتا ہے. خدا کے ساتھ کوئی برابر نہیں ہو سکتا. بس کوئی یہ نہیں کہہ سکتا خدا کے علم کے برابر ہمارے ائمہ جانتے ہیں. کوئی کہہ سکتا؟ یا پیغمبر اکرم کا علم خدا کا علم بالکل ہو بہو سیم ہے، کہہ سکتا ہے؟ تو پھر کیوں اشعار میں ہم اس طرح سے باتیں کرتے ہیں؟ سوچنے کے موقع میں
ابھی علم کلام کی درس نہیں ہو رہے، عوامل کی درس ہو رہے، اس کو سمجھ لو. خوب یہاں تو واضح ہو گیا نہیں. لأن اللہ تعالی نفا رؤیتہ، خداوند متعال نے خود کو دوسروں کے آنکھوں میں نظر آنے کی نفی کی ہے. بقولہ لن ترانی کہہ کر، لن ترانی موسیٰ سے خطاب کر کے تو مجھے نہیں دیکھو گے. وَهُوَ لَا يُرَى فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور وَهُوَ یعنی خداوند دیکھنے میں نہیں آئے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. نہیں دیکھو گے یا نہیں دیکھ سکو گے؟ نہیں دیکھ سکو گے، نہیں دیکھو گے ترجمہ ہے، لیکن مطلب نہیں دیکھ سکو گے. وہی نہیں دیکھو گے کہ معنی بھی وہی ہے، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھو گے. کیوں؟ دیکھنے کے لیے جسم ہونا چاہیے، جسم کے لیے مکان اور جہت ضروری ہے. لِأَنَّ اللَّهَ ہو کی ضمیر اللہ کی طرف، چونکہ خداوند متعال لیس فی مکان، کسی جگہ میں بیٹھا ہوا نہیں ہے، ولا فی جہت، نہ کسی طرف میں بیٹھا ہوا ہے، جنوب کی طرف، اوپر کی طرف، نیچے کی طرف، یہ بھی نہیں ہے. خوب جب مکان میں ہے نہ وہ جہت میں ہے تو دیکھنے کے لیے مکان میں ہونا چاہیے اور کسی طرف میں ہونا چاہیے. خدا کے لیے مکان بھی نہیں ہے، طرف بھی نہیں ہے. فَرُؤْيَتُهُ لَيْسَ مُمْكِنًا، پس خدا کا نظر آنا ممکن نہیں ہے. لیسا ممکن نہیں ہے. پس فتکون لن لنفی الابدی، پس لن ترانی میں جو لن استعمال ہوا ہے نفی ابدی کے لیے استعمال ہوا ہے. بس اس سے پتہ چلا کہ لن نفی ابدی کے لیے استعمال ہوتا ہے. کافی ہے، چائے نہیں ہے؟ ابھی چائے پئیں گے. ہاں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.